اب اسی پر اس سے اوپر باب الاستخلاف میں ایک اور حدیث آئی ہے. اس موقع پر صحیح بخاری سے 2 حدیثیں صرف کوٹ کر دیتا ہوں. یہ بڑا عجیب مضمون ہے. ہم بعد میں حدیث قرطاس پر بحث کریں گے. وہ جو بحث کی جاتی ہے اور کافی اختلاف جس کے اوپر پیدا ہو گیا ہے اور کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرطاس کوئی قلم دوات کاغذ لاؤ میرے پاس، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو. اب یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ روک دیا گیا. آقا علیہ السلام تو دراصل حضرت علی شیر خدا کے حق میں وصیت لکھوانا چاہتے تھے. یہ جو بقایا بات ہے جو آقا علیہ السلام کے اپنے ذہن مبارک میں تھی جس کا آپ نے اظہار نہیں کیا، اب امت کے کچھ لوگ حضور کی زبان میں وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کے لفظ ادھر منسوب کرنا چاہتے ہیں. جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی نہیں، ارادہ ترک کر دیا، پھر نہیں لکھوایا، کہا چلے جاؤ. اب وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے کسی کو کیا خبر، اور وہ کوئی بناء دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ صورت اس کے برعکس ہے. ایک حدیث میں آتی، وہ حوالہ بھی صحیح بخاری کا دیا جاتا ہے. یہاں ایک اور حدیث صحیح بخاری سے دیتا ہوں. اس میں بھی آقا علیہ السلام نے وصیت لکھوانے کا ارادہ کیا اور پھر ترک فرما دیا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد ہممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ فاعہد. میں نے خیال کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلوا بھیجوں اور ان کے حق میں فاعہد وصیت لکھوا دوں. ابو بکر کے حق میں وصیت لکھوا دوں خلافت کی. یہ صحیح بخاری ہے. ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون. میں نے چاہا کہ لکھوا دوں ابو بکر کے حق میں تاکہ بعد ازاں کہنے والے کچھ اور نہ کہیں اور تمنا کرنے والے کسی اور بات کی تمنا نہ کرتے پھریں، میں اس مسئلے کو حل کر دوں. یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. ثم قلت، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. ثم قلت یأبى اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبى المؤمنون. پھر میں نے ارادہ وصیت ترک کر دیا اس خیال سے کہ غلط فیصلے سے امت کو اللہ خود روک لے گا اور مومن یعنی صحابہ کرام خود بھی غلط فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، اور غلط فیصلے کو اللہ نہیں ہونے دے گا، اور صحابہ کرام یعنی میری امت کے مومن خود غلط فیصلے میں رکاوٹ بن جائیں گے. تو میں نے امت پہ چھوڑ دیا اور اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دیا. سو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت لکھوانے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا. وصیت نہیں لکھوائی اور امت پہ چھوڑ دیا اور اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت پہ چھوڑ دیا. یہ 2 حدیثیں میں نے صحیح بخاری سے پیش کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی ارادہ کر کے آپ نے پھر وصیت نہیں لکھوائی. اب صحیح مسلم کو لیتے ہیں. صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے. باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باب ہے. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، اس میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک. اے عائشہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میرے پاس بلاؤ. اس میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا، حکم دیا بلاؤ میرے پاس. حتی اکتب کتابا، تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، ابو بکر کے حق میں وصیت لکھوا دوں. فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اور تمنا کرنے والے یا کچھ بات کرنے والے یہ نہ کہیں کہ انا اولا،
کہ میں زیادہ حقدار ہوں ابو بکر سے، اس کا راستہ نہ روکیں، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے پھر ارادہ حکم دے کر کہ بلاؤ ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو، میں کتاب تحریر لکھوا دوں وصیت کی۔ پھر اللہ رب العزت کا کوئی امر آقا علیہ السلام کو آیا اور آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ فرمایا وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ رب العزت روک دے گا غلط فیصلے سے، مومن بھی متفق نہیں ہوں گے غلط فیصلے پر، اور امت خود بخود ابو بکر پر متفق ہوگی، میں امت کے ذمے چھوڑ دیتا ہوں، خود نہیں لکھواتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوا کہ آپ کی خواہش ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت خلافت لکھوائیں، مگر آپ نے خواہش کے باوجود ارادہ ترک فرما دیا۔ سر دست صحیح مسلم سے میں اسی روایت پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی حدیثیں الگ الگ موضوعات میں آئیں گی، بہت سی حدیثیں آئیں گی۔ اس وقت میں صرف عدم استخلاف اور عدم وصیت کی حدیث کو لے رہا ہوں۔ اب سنن ابی داؤد، اتنا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایک ایسا موقف ہے متفقہ پوری امت میں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، لہذا اس موقف کو کیوں نہ اپنایا جائے جس پر پوری امت کا اجماع ہے اور احادیث صحیحہ سے دونوں طریق سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کتاب السنہ، حضرت حسن، امام حسن حضرت قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں، میں نے پوچھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ واقعہ ہے، سنیے، جب سیدنا مولا علی شیر خدا جنگ جمل کا معاملہ تھا تو آپ بلاد عراق میں پہنچے، آپ کا دور خلافت تھا، تو آپ جب عراق پہنچے، جنگ جمل جب اس خطے میں ہوئی، جب وہاں پہنچے تو اس موقع پر آپ سے پوچھا گیا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرنا عن مسیرک ھذا، یہ جو آپ سفر کر کے اپنی خلافت کی حفاظت کے لیے عراق کی سرزمین تک آئے ہیں، یہ آپ کی خلافت کا مسئلہ، یہ بتائیے، عہد عہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام رأی رأیتہ، بتائیے کہ یہ جو خلافت ہے جس تخت پہ آپ متمکن ہیں، کیا یہ کوئی وعدہ تھا اور وصیت تھی اور امر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے حق میں، یا وعدہ اور وصیت اور امر نہیں تھا بلکہ یہ رائے ہے جیسے صحابہ کرام کی اور آپ کی، کہ جو آپ نے فیصلہ کیا یہ فیصلہ خلافت کسی حضور کے حکم پر مبنی ہے یا مشاورت و رائے پر مبنی؟ اس پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا، قال ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء ولکنہ رأی رأیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب میں قطعی طور پر مجھے کوئی وصیت نہیں فرمائی، کوئی امر نہیں فرمایا۔ یہ تمام چیزیں امور خلافت سے متعلق ہماری رائے پر مبنی ہیں، امت کی رائے پر مبنی۔ ایک صریح واضح حکم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امر خلافت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرما دی۔ یہ ابو داؤد میں تھا۔ اس کے بعد اب جامع ترمذی کی حدیث لیتے ہیں۔ جامع ترمذی، جامع ترمذی میں باب ما جاء فی الخلفاء، باب نمبر 46 تھا اس کا، وہ چلتے ہوئے آگے پھر باب نمبر 48 آیا ہے، باب ما جاء فی الخلافہ، حدیث نمبر 2225 ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہی حدیث، قال قیل لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لو استخلفت
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ اچھا ہوتا اگر آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیتے، نامزد کر دیتے. قال ان استخلف فقد استخلف ابو بکر. ہاں فرمایا میرے سامنے دو راستے ہیں، اگر میں خلیفہ مقرر کروں اپنا تو یہ راستہ بھی ہے چونکہ ابو بکر نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا. وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ، اور اگر میں قطعی طور پہ کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہ کروں، چھوڑ دوں استخلاف، لم یستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ سنت اور طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. اب جو بات بڑی دلچسپ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھئی یہ تو اہل سنت کی کتب حدیث ہیں، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اہل تشیع کی بھی میں اس کے بعد بتا رہا ہوں، وہ بھی آ جائیں گی آپ کے سامنے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا اور صحابہ کرام کی روایات ہیں معاذ اللہ، اور ان کی ثقافت اور صداقت پر شک ہو، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس نے روایت گڑھنی ہو اور معاذ اللہ استغفر اللہ کذب جھوٹ بولنا ہو، وہ یہ کیوں کہے گا کہ رسول اللہ نے خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کہے تھا؟ اگر کوئی غلط بات کرنی ہے تو وہ یہ کیوں نہ کہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، یہ رسول کی سنت ہے، سو میں بھی مقرر کروں گا. اگر کسی نے معاذ اللہ غلط بیانی کرنی ہو تو وہ کرے جس طریق پر عمل ہو چکا ہے. اور اگر حضور علیہ السلام کا کسی کو خلیفہ مقرر کرنا معلوم ہوتا، مشہور ہوتا، معروف ہوتا، طے شدہ امر ہوتا، تو کبھی سقیفہ بنو ساعدہ میں اجلاس ہی نہ ہوتا، کبھی خلافت کے تقرر پر بحث ہی نہ ہوتی. امیر منا و امیر منکم، انصار کہتے تھے ایک امیر اور خلیفہ ہم میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا. یہ پوری بحث و تمہیز اور مشاورت کے بعد جا کے جو بیعت ہوئی، اس سے بڑی دلیل سقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ، اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے تاریخ اسلام میں کہ حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا. کیا ہوتا تو بحث ہی نہ ہوتی امت میں. تو سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت یہ کہ کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا.